دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ہمیں زیر ناف بالوں اور بغلوں کی صفائی کا حکم دیا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور 40 دن سے زیادہ بغل اور زیر ناف بال کاٹے نہ جائیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ان بالوں کے بڑھنے کا اثر نماز اور ان دیگر عبادتوں پر بھی ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کا دیکھنا ہر مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام عمر ایک بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو۔ پیارے دوستو، اسلام انتہائی پاک، نفیس اور صاف ستھرا دین ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ظاہر و باطن کی طہارت اور پاکیزگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ طہارت شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، مونچھیں تراشنا اور ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا فطرت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے۔ حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ انہیں چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانا، ناخن کاٹنے، بغلوں کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک تحقیق میں کچھ ایسے انکشافات کر دیے گئے ہیں کہ اہل مغرب کو بھی زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق مذہبی احکامات کی خوب سمجھ آنے لگی ہے۔ اخبار ڈیلی میل کے مطابق یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ مغربی ممالک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زیر ناف بالوں میں جوؤں اور پسوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹینڈر پر کیے گئے ایک سروے کے مطابق اسے ایک ویب سائٹ کے 7.5 لاکھ صارفین اس بیماری کے شکار ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں اور پسوں عام جوؤں کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور عموماً اس بیماری میں مبتلا شخص کو ان کی موجودگی کا مکمل طور پر ادراک بھی نہیں ہوتا۔ بیماری کی صورت میں متاثرہ جگہ پر خارش محسوس ہوتی ہے، جبکہ اگر جلد کو بغور دیکھا جائے تو اس پر نیلے رنگ کے دبے نظر آتے ہیں اور اس پر خون کے ننھے نشانات بھی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے مزید بتایا کہ زیر ناف بالوں میں پائی جانے والی ان جوؤں کی جسامت محض 1.5 ملی میٹر ہوتی ہے، اور ایک جوں ایک ماہ میں تقریباً 30 انڈے دیتی ہے، جو کہ متاثرہ حصوں کا درجہ حرارت قدرے زیادہ ہوتا ہے اور نم ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، لہٰذا ان جوؤں کا خوب پھیلا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا کہ اس مسئلے کا حل بہت سادہ ہے، اور وہ یہ کہ زیر ناف بالوں کی باقاعدگی سے صفائی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جن لوگوں کے زیر ناف بالوں میں یہ جوئیں پیدا ہو جائیں، ان کی بغلیں، سینے، ختنہ چہرے کے بال بھی ان سے محفوظ نہیں رہتے، یعنی جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دیا تھا، آج سائنس بھی اس طریقے کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ایک آدمی مجھ سے آسمان کی باتیں معلوم کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے ناخن پرندوں کے نام ناخن کے مانند رکھتا ہے، جس میں ناپاکی، گندگی اور میل کچیل جمع ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند دنوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد نہ ہوئی تو بعض صحابہ نے اس بارے میں دریافت کیا کہ آخر جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر وہ ہمارے پاس آنے میں تاخیر کیوں نہ کریں، جبکہ تم لوگ ہمارے پاس رہتے ہو، اور تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ تو مسواک کرتے ہو، نہ ناخن تراشتے ہو، نہ مونچھ کاٹتے ہو، اور نہ ہی انگلیوں کے جوڑ کو صاف کرتے ہو۔ زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا اور مونچھیں کاٹنے کا حکم بھی در حقیقت اسلام کی طہارت پسندی کا ایک مظہر ہے۔ اسلام کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کی پیروی کرنے والے ناپاک یا ایسے گندے ہوں جنہیں دیکھنے والے برا سمجھتے ہیں۔ اسلام میں صفائی کی طرف اس قدر توجہ دی گئی ہے کہ اسے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی تمام عبادتیں پاکی کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز جو اس مزاج شریعت کے خلاف ہو وہ اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتا اور ناخن
اور مونچھ نہ کاٹتا ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ زیر ناف بالوں کی صفائی اور ناخن تراشی اور بغلوں کے بالوں کی صفائی نہ ہونے کی صورت میں گندگی کا جمع رہنا بالکل ظاہر ہے۔ جس گندگی میں خطرناک بیکٹیریا ان جگہوں میں پیدا ہوتے ہیں جو کئی خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ جب ہم زیر ناف اور بغل کی صفائی وقت پر کرتے ہیں تو یہ بیکٹیریا ان جگہوں میں پیدا نہیں ہوتے، جس سے ہمارا جسم پاک اور ہم تندرست رہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جوؤں کے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹر کیمرون نے اپنی تحقیق میں ذکر کیا تھا۔ زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی حد یہی ہے کہ صرف اس جگہ کے بال کاٹے جائیں جہاں عموماً عورتوں کے بھی بال ہوتے ہیں، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ عورت کا نام اس مسئلہ میں اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ مرد کے تو عموماً تمام بدن پر ہی بال ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے صرف اس مخصوص حصے پر، یا پھر اپنے پیٹ کے نیچے حصے کو دبا کر دیکھیں تو ایک ہڈی محسوس ہوگی، بس جہاں سے اس ہڈی کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے بال کاٹنے کی ابتدا کر دی جائے، کیونکہ یہ ہڈی آنا کہلاتی ہے اور اس پر اگنے والے بالوں کو بھی آنا کہتے ہیں۔ زیر ناف یعنی آنا کے بالوں کو حل کرنے یعنی موندنے کا حکم ہے، اور یہ کام اس طرح یا پھر سیفٹی سے ہی ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والی کریمیں، پاؤڈر اور سپرے بالوں کو مروڑتے نہیں بلکہ انہیں کمزور کر کے توڑتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم انہیں موڑنا ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بالوں کو شریعت نے اور کھیڑنے کا نکاح کا حکم دیا ہے، لہٰذا انہیں کھینچ کر جڑ سے کھیڑا جائے، اور ایک کانٹے یا توڑنے سے مقصد شریعت پورا نہیں ہوتا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ جسم کے غیر ضروری بالوں کی ہمیں ہفتے ایک بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں ایک بار کرنا مباح اور 40 دن میں ایک بار کرنا لازم ہے۔ اس سے زیادہ عرصے کی ممانعت ہے۔ 40 دن سے زیادہ عرصے پر جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ ہے۔ ایسا کرنے والوں کی نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور بہت سخت گناہ گار بھی ہوگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔